اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ختم نبوت اور اجراء نبوت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے انیس شاہ صاحب اور عظیم بٹ صاحب کی گفتگو ہوئی تھی ختم نبوت اور اجراء نبوت پہ 11 مئی کو، اور اس دن جب ان دونوں کی گفتگو ہو گئی تھی، اس کے بعد سوال جواب کی ایک نشست رکھی گئی تھی جس میں کہ لوگوں کو موقع دیا گیا تھا اپنا موقف رکھنے کا یا سوال کرنے کا۔ جمیل طیب صاحب نے ایک سوال کیا جو کہ قادیانی جماعت سے ہیں، اور انہوں نے ہمارے جو احسن ارشد صاحب ہیں ختم نبوت کے، جو کہ انیس شاہ صاحب کی جگہ پر سوالوں کے جواب دے رہے تھے، جمیل طیب صاحب نے ان سے سوال کیا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے اور ختم نبوت کا کیا مطلب ہے۔ احسن صاحب نے جواب دیا اور اس کے بعد ان کی ایک باقاعدہ اس پر ایک بحث شروع ہوئی، جس پر میں پہلے ہی ایک مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ اور آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا تھا احسن ارشد صاحب اور جمیل طیب صاحب کے ساتھ، تاکہ ہم شرائط طے کر سکیں یوٹیوب پر جو گفتگو کرنی ہے، کیونکہ جمیل طیب صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ احسن ارشد صاحب بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمام مسلمان علماء جو ہیں ان کے لیے چیلنج تھا کہ ختم نبوت کو وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چیلنج دیا، اور اس وقت انہوں نے احسن ارشد صاحب کو یہی کہا کہ آپ فرار مت ہوں، بلکہ گفتگو میں حصہ لیں، اور یوٹیوب پر سب کے سامنے بات ہوگی۔ لیکن احسن صاحب کا مطالبہ یہ تھا، ایک تو پہلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے گفتگو کو، اس کے بعد ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے ہم شرائط طے کریں گے اور اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے، اپنا موقف بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب ہم نے اس کے لیے گروپ بنایا واٹس ایپ پہ، تاکہ ہم یوٹیوب پر جب ان دونوں حضرات کی گفتگو ہو، آپس میں مکالمہ ہو، تو اس کے لیے شرائط طے ہو جائیں، اور باقاعدہ اس میں جو ہے ساری باتیں طے ہو جائیں۔ گروپ بنایا گیا تھا شرائط طے کرنے کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ اس گروپ میں شرائط طے ہونے کی جگہ گلے شکوے ہوئے، تانے کسے گئے، طنز کیے گئے، اور ذاتیات پر حملہ کیا گیا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہوں۔ وہ اب آپ لوگوں کو میں چیٹ دکھاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ لوگ خود ہی اسے دیکھ لیجئے گا اور فیصلہ کر لیجئے گا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، تو بات آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ گروپ میں ہی ایک مناظرہ اور بحث شروع ہو گئی۔ کس طرح ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ یہ وہ واٹس ایپ چیٹ ہے جو ان دونوں حضرات کے بیچ ہوئی۔ یہ ہم نے گروپ بنایا تھا ختم نبوت یوٹیوب گفتگو کی شرائط جمیل طیب صاحب کے ساتھ، جس میں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ طے کر سکیں کہ ان دونوں کی کیا شرائط ہوں گی، کن شرائط پر بات ہوں گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ افسوس کے ساتھ بات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور تانے کسنے پر اور ذاتیات پر حملے ہوئے، اور بہت سے ایسے موضوعات چھیڑے گئے جو کہ حالانکہ موضوع نہیں تھا گفتگو کا۔ یہ دیکھیے، یہ شروع ہو گئی گفتگو سلام دعا کے بعد، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، احسن صاحب پوچھتے ہیں کس موضوع پر بات ہوگی۔ جمیل صاحب نے پہلا ہی جو جواب دیا وہ آپ دیکھ لیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔
یعنی کہ ایک پھول نہیں جانتا کہ کیا جواب کہ کیا موضوع ہے، یعنی کہ وہ احسن صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے، باقی تو ساری دنیا جانتی ہے، سارا جہان جانتا ہے کہ کیا موضوع ہے، صرف تم ہی نہیں جانتے۔ تو شروعات ہی اس گفتگو کی ایسے ہوئی ہے۔ احسن صاحب پھر مطالبہ کرتے ہیں مرزا صاحب کے صدق و کذب پہ بات کر لیں، یعنی کہ جو احمدی جماعت کے جو آ، نام نہاد نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، مرزا صاحب، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ احمدی حضرات دیکھ رہے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوگی اگر میں مرزا صاحب کے بارے میں، مطلب انہیں پھر مجھے مرزا صاحب کہنا ہوگا۔ ان کے لیے وہ ایک معزز شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، لہٰذا ہمیں احترام کے ساتھ نام لینا ہوگا تاکہ ہمارے جو احمدی حضرات ہیں وہ بات کو سمجھیں اور ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اس کے بعد خیر احسن صاحب بعد میں کہتے ہیں باغ تو سارا جانے ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعووں میں سچے نہیں تھے، اب موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ شروع ہی مناظرے سے، بحث سے، تانوں سے، گلے شکوے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی دفتر میں کوئی اسامی ہی خالی نہ ہو تو عین اسی اسامی کے لیے کسی کا انٹرویو کرنے والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام پاکستان میں کرے تو اسے چھتر پڑنے کا بھی امکان ہے۔ چھتر پنجابی زبان کا ایک لفظ ہے جو کہ عموماً تھپڑ مارنے کو یا مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں اجازت نہیں ہے کہ وہ آ، بات کر سکے مسلمانوں کے ساتھ۔ قادیانیوں پر پابندی لگائی ہے پاکستان کی حکومت نے، چاہے آرڈیننس ایکس ایکس کی بات کی جائے یا پھر 1974 کے آئین کی بات کی جائے، اور لیکن جمیل صاحب کا جو موبائل نمبر ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ جرمنی سے ہے غالباً۔ تو یہ اسامی کا جو یہ جو گلہ شکوہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے میں موجود لوگوں کے لیے، لیکن پاکستان میں ہوتے ہیں مناظرے اور گفتگو ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، پاکستان میں ہوتا ہے سارا کچھ۔ پھر حسن صاحب کہتے ہیں اور اگر دفتر خود پکار اٹھے کہ جتنے چاہے آ جائیں، جگہ خالی ہے، تو پھر بھرتی نہ ہونے والوں کی دماغی حالت پہ افسوس نہ کریں تو کیا کریں؟ نوٹ کتابیں خود پکار رہی ہیں کہ ہم جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ احسن صاحب کے مطابق جو مرزا صاحب کی کتب ہیں وہ ان میں جو باتیں لکھی ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہ جھوٹ ہیں۔ ہاں جناب ہمت تو فرمائیں، دلیل اور ثبوت میری ذمہ داری۔ اب جمیل صاحب کہتے ہیں دنیا کی لاکھوں مختلف کتابوں میں جھوٹ لکھا ہو سکتا ہے، دنیا میں ہزاروں لوگوں نے جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہوگا، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کی پرابلم کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہو، اتنے زیادہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، آپ ان پر کیوں نہیں بات کرتے، مرزا صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اگر قرآن نے کسی مدعی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی حکم دیا تو پیش کرے، ورنہ تکذیب کرنے کی سنت تو کفار کی ہے۔ احسن صاحب کہتے ہیں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا حکم قرآن نے دیا ہے، لہٰذا آپ لوگ جس برائی میں مبتلا ہیں اس برائی سے آپ لوگوں کو روکنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں مجھے ہندو عیسائی سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے، زیادہ مسئلہ آپ لوگوں سے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندو اور عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے اپنے ہی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی کہ ہندو ہے تو وہ ہندو بن کے ہی جائے گا تبلیغ کرنے کے لیے، عیسائی ہے تو وہ عیسائی بن کے جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ کافر ہونے کے باوجود اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو احسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ اسلام کو یعنی کہ جو ان کے مطابق اسلام ہے وہ اسے اسلام پیش کرتے ہیں، اور جو اصل اسلام ہے اسے وہ جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد جمیل صاحب فرماتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبوت صرف ایک دعوے دار کی تکذیب کرنی ہے؟ کیا نبوت کے باقی تمام دعوے دار آپ کے رشتہ دار تھے؟ اب یہ معاملات، یہ دیکھیں، یہی چیز ہے کہ ذاتیات پر ہمیں کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا بھی، کیونکہ ہمارا یہاں پر موضوع جو مقصد تھا وہ علمی گفتگو کرنے کا تھا۔ اس معاملے میں عظیم بٹ صاحب کے ساتھ بے شک ہمارا ایک عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن مجھے ان کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ
جو ہمارا مدعا ہے اس پر وہ رہتے ہیں. بے شک وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے اجرائے نبوت صحیح طرح پیش نہیں کر رہے، یا جو بھی ایک معاملہ مطلب جو بھی مطلب انیشا صاحب کا ان سے اختلاف تھا یا ہو سکتا ہے. لیکن عظیم بٹ صاحب کے ساتھ بات کرنے میں یہ ہے کہ وہ گفتگو کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تانے نہیں کستے کہ پاکستانیوں میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی یا وہ زیادتی ہوئی یا ایسا ہوا یا ویسا ہوا. لیکن یہ گفتگو جو چل رہی ہے، جو کہ صرف یہ گفتگو جو چل رہی ہے صرف شرائط طے کرنے کے لیے تھی، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں شرائط طے کرنے کی جگہ جو ہے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اور گلے شکوے ہو رہے ہیں. اچھا جی، احسن صاحب فرماتے ہیں یہ دھوکہ دہی آپ لوگوں سے مجھے زیادہ مسائل کا ذریعہ ہے. اچھا جی. اس کے بعد میں نے ان دونوں کو میں نے جب دیکھا کہ یہ جو بات ہے یہ بگڑ رہی ہے، میں نے کوشش کی کہ ان دونوں حضرات کو سمجھایا جائے کہ آپ لوگ شرائط اور موضوع طے کریں اور لائیو بات کریں یوٹیوب پہ تاکہ ناظرین دیکھ سکیں. اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے گفتگو کرنے کا. احسن صاحب فرماتے ہیں قادیانی جماعت میں سے بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مثلا ناصر احمد سلطانی، عبدالغفار جمبا اور اسد شاہ اور طاہر نسیم، یہ دو حضرات جنہیں قتل کیا گیا تھا، دعوی مسیحیت کیا. اور اسد شاہ جو نبی تھے اسکاٹ لینڈ کے، ان کے مرزا مسرور نے باقاعدہ اس شخص کا جنازہ بھی پڑھایا، یعنی کہ وہ اس کی نبوت کا یا تو قائل تھا یا اس میں دیکھ لیں اب اس میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. احسن صاحب کہتے ہیں ایسے کئی افراد ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، ان سب کو کی تکذیب کرتے ہیں. آج کل سارا زور آپ لوگوں کی طرف الحمدللہ. احسن صاحب کہتے ہیں کچھ دیر انتظار کریں، شرائط سے پہلے طیب صاحب کی ذہنی خلش کو دور کرنا ضروری ہے. ذہنی خلش؟ احسن صاحب جی بالکل، ذہنی الجھن پریشانی کہ میں آپ لوگوں کے خلاف کیوں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور بھی کوئی بات ہے تو پوچھ لیں تاکہ ہم شرائط پہ بات کر سکیں. نبوت کے اچھا جمیل صاحب کہتے ہیں نبوت کے تو اتنے دعوے دار، ہزاروں دعوے دار گزرے ہیں، کیا ایک کو چھوڑ کر باقی دعوے دار آپ کے رشتہ دار تھے؟ یعنی کہ مرزا غلام احمد کو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ باقیوں پر کیوں نہیں بات کرتے؟ احسن صاحب فرماتے ہیں نہیں سارے کافر تھے، جن کا فتنہ ختم ہو گیا ان کی بات کم کی جاتی ہے، لیکن جن کا فتنہ موجود ہے ان کے رد پہ مسلسل بات کی جاتی ہے. اچھا، یہاں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ذاتیات پر دونوں جو ہے وہ بات جا رہی تھی، تو میں نے یہاں پر کوشش کی سمجھانے کی کہ ہمارا اختلاف ذاتی نہیں ہے، عقیدے کا ہے، اس لیے بار بار آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں خاندان پہ اور ایک دوسرے کے شخصیت کے بارے میں. تو بہرحال اس بات سے یہ جو میں نے بات کی کہ ہمارے اختلاف ایک دوسرے کی ذات سے نہیں بلکہ ہمارا عقیدے کا ہے، تو احسن صاحب بھی اس بات سے متفق ہیں، جمیل صاحب بھی اس بات سے متفق ہیں. جمیل صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے، قرآن سے ایک ایسی آیت پیش کریں جس میں اللہ پر افطرا کرنے والے کے خلاف مسلمانوں کو کچھ کرنے کا حکم ہو، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ سب لوگ مکذبین کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. احسن صاحب فرماتے ہیں آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جہاں تک بات غلط کو غلط کہنے کی ہے تو اس پہ میں قرآن پیش کر چکا ہوں اور اسی پہ احادیث بھی ہیں. یعنی کہ احسن صاحب فرما رہے ہیں جو گفتگو ہوئی تھی ختم نبوت اور اجرائے نبوت پہ، اس پہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پیش کی جا چکی ہیں پہلے. انیشا صاحب نے بے شمار دلائل دیے ہیں، دونوں گفتگو آپ سن سکتے ہیں، حصہ اول بھی اور حصہ دوم بھی. اس کے بعد احسن صاحب کا اصرار ہے شرائط پہ. جمیل صاحب فرماتے ہیں کیا کفار مکہ اور باقی تمام منکرین انبیاء کو اللہ نے آپ والی اجازت دے رکھی تھی؟ ابھی دیکھیں یہ جو گفتگو ہے یہ اس میں بحث ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہمارا گفتگو کا جو اصل مقصد تھا شرائط طے کرنا وہ ابھی تک نہیں طے ہوئی. احسن صاحب فرما رہے ہیں کفار خود غلط ہیں، انہوں نے کسی کو کیا غلط کہنا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی کی برائی اس کے سامنے رکھیں گے تو ہمارا یہ برائی سامنے رکھنا اور اس کو برائی سے روکنا یہ عین قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کے یہ بے تکے سوالات ختم نہیں ہوں گے اور یوں ہی وقت ضائع ہوتا رہے گا، لہٰذا اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں اور شرائط طے کریں. جمیل صاحب ٹھیک ہے، قرآن سے ایک ایسی آیت پیش کریں جس میں اللہ پر افطرا کرنے والے کے خلاف مسلمانوں کو کچھ کرنے کا حکم ہو، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ سب لوگ مکذبین. اچھا یہ بات دوبارہ ہو گئی. اچھا یہاں پر میں جمیل صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ شرائط پر آئیں، موضوع پر آئیں. یہ اس طرح وقت ضائع ہو رہا ہے، اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے اس گفتگو کو کرنے کا.
تو یہاں پر گروپ کا مقصد یہ تھا کہ شرائط طے ہوں اور یوٹیوب پر باقاعدہ ناظرین کے سامنے لائیو گفتگو ہو تاکہ آپ لوگ سب دیکھ سکیں اور آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اب جمیل صاحب کو وائس نوٹ بھی سن لیتے ہیں۔ اور کرو۔ السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے ان کو ثابت کرنا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اگر نبوت واقعی ختم ہو چکی ہے اور قرآن ثابت ہوتا ہے تو پھر دنیا کے میں کسی نہ دعوے دار نبوت کے خلاف نہ تو اس کی 82 کتابیں کھولنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی ہر تحریر پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی پر جھوٹ اس کا سچ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک قرآن کی صرف ایک آیت کریمہ سے نبوت کا بند ہونا ثابت کر دیں تو سارے دعوے دار نبوت جھوٹے ہوتے ہیں، کام ختم۔ یہ اتنا آسان فارمولہ ہے۔ میں اس تماشے کی طرف نہیں جانا چاہتا جو ان لوگوں نے مچایا ہوا ہے۔ جو لوگ قرآن کے اوپر دن رات جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی دعوے دار نبوت کی کتابوں پر جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا مسلمانوں کو کہ جیسے ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے خلاف ہو جاؤ، اس کے گھر جلا دو، اس کو مارو پیٹو، اس کی دکانیں جلا دو، اس کو کافر کہنا شروع کر دو، اس کے کاروباروں کو بند کروا دو، اس کی زندگی عذاب کر دو۔ یہ ساری تعلیمات کفار کی ہیں اور سنت کفار ہے جس پر یہ مجلس تحفظ ختم نبوت عمل پیرا ہے۔ پاکستان میں آج تک جو فساد مچایا ہے وہ سب انہوں نے مچایا ہے، اور اس لیے ان سب سے درخواست ہے کہ اتنا فساد مچانے کی بجائے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کریمہ پیش کر دیں اور نبوت کا بند ہونا ختم ہونا ثابت کر دیں تو ہم سب لوگ مارے گئے سمجھ لو۔ تو یہ اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مدعی کی مختلف جگہ سے مختلف تحریروں کو پک کر کے اور پھر ان میں تضاد ثابت کر کے ان کو جھوٹا ثابت کرتے رہو۔ یہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ جو قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا وہ آپ کرتے ہیں، اور جو قرآن میں بیان ہے ایک واضح بیان ہے وہ آپ پیش نہیں کرتے۔ اگر بند ہوگی نبوت تو پیش کریں، اتنی مصیبتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا، اور ایک آیت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آیات کو پیش کروں گا۔ اور دیکھیں بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ جو آپ کے الفاظ ہیں نا کہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نہ تھوڑا سا طریقے سے بات کریں۔ آپ اصل میں غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ تو ابھی تو میں نے آپ لوگوں کا پول نہیں کھولا، آپ لوگوں کی حقیقت ابھی میں نے بیان نہیں کی، ابھی آپ کی یہ حالت ہے، اور جب میں آپ کی اپنی کتابوں سے آپ لوگوں کی حقیقت بیان کروں گا تو اس وقت آپ کی پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ذرا اچھے انداز میں بات کریں، اخلاقیات کے دائرے کو جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں۔ اور آپ نے آیت کی بات کی ہے، میں کئی آیات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ذرا اپنا موقف واضح کریں کہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا اپنا موقف کیا ہے، آپ کا اپنا دعویٰ کیا ہے۔ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں، اجراء نبوت کے قائل ہیں؟ اس کو ذرا اپنے موقف کو پہلے واضح کریں، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا۔ جی، بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے گھر جلائے گئے، جن کی دکانیں جلائی گئیں، جن کو نوکریوں سے نکالا گیا صرف اس بنا پر کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جن کو فوج سے نکالا گیا، جن کے داخلے سرکاری ملازمتوں پر سے روک دیے گئے، جن کا حج پر جانا بند کر دیا گیا، جن کو مسجدیں بنانے سے منع کر دیا گیا، جن کو اذان دینے پر پابندی لگ گئی، جن کو مسجدیں بنانے سے روک دیا گیا، جن کے خلاف دکانوں میں بورڈ آویزاں کر دیے گئے کہ جہاں پر فلاں شخص کا داخلہ منع ہے، جن کے خلاف ہر وہ زبان استعمال کی گئی جو کہ انتہائی بد اخلاقی پر منحصر تھی، ہم وہ ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں سے، اور ہم نے وہ ساری تکالیف دیکھی ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں اخلاق کا سبق نہ پڑھائیں۔ یہ سارے وہ کام آپ لوگوں نے کیے ہیں جو کہ منکرین انبیاء نے انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ کیے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے منکرین انبیاء کی مثالوں سے۔ اس لیے آپ مجھے یہ اخلاق نہ پڑھائیں جو آپ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ نہیں میں نے کی کہ آپ 15-20 آیات کٹھی پڑھ دیں اور لوگ واہ 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 کمال کر دی مولوی صاحب نے۔ آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ میرے لیے ایک آیت کریمہ قرآن سے پیش کر دیں جو واضح الفاظ میں نبوت کے ختم ہونے کا اعلان فرماتی ہو۔ باقی اب اس کے بعد ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، جمیل طیب صاحب نے یہاں پر کہا کہ منکرین جو نبوت ہوتے ہیں وہ مطلب کہ جب کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے یا نبوت کی تبلیغ کرتا ہے اور اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، اور وہ یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں جیسے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ شروع میں ظلم ڈھائے تھے۔ اب وہ اس چیز کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ان کے زوم میں، یعنی کہ مسلمانوں نے ان کے گھر جلائے، انہیں مسجدیں نہیں بنانے دی اور ان کے ساتھ وہ کی، یعنی کہ ان کے جو نبی مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانا اور اس وجہ سے ان کی جماعت کو نہیں مانا تو مسلمانوں نے ظلم کیے۔ لیکن بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس نے کتنا ظلم کیا تو پھر بہت سی باتیں نکل آتی ہیں کہ کس کے کیا اخلاقیات تھے، تو وہ ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے۔ اور یہاں پر میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ
آپ لوگ شرائط طے کر لیں، جو بھی دلائل ہیں وہ گفتگو میں پیش کی جائیں گی، کیونکہ وہ جمیل طیب صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک سے آپ ایک دلیل جو ہے وہ دیں تو جس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہو. تو میں نے یہاں پر انہیں جو ہے میں نے عرض کی یہ گروپ صرف شرائط، موضوع اور وقت طے کرنے کے لیے ہے. دلائل گفتگو میں ہوں گے جب، یعنی کہ یوٹیوب پر جب لائیو گفتگو ہوگی. لیکن آپ موضوع ڈیسائیڈ کر لیں، یعنی کہ موضوع آپ طے کر لیں عقیدے پر بات کرنی ہے یا پاکستانیوں سے جو آپ کو شکایات ہیں ان پر، پھر اس حساب سے گفتگو کریں، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ موضوعات ہیں. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یا جرائے نبوت کا جو ان کا قادیانیوں کا عقیدہ ہے، ان دونوں پر اگر ہم نے بات کرنی وہ ایک الگ موضوع ہے. اور پاکستان میں جو سلوک جو کہ ان کے زوم میں ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بقول ان کے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو دونوں الگ موضوعات ہیں، تو دونوں بیچ میں مکس ہو رہے ہیں. آگے جمیل صاحب کی آڈیو ہے. جی میں وہ دوہرا دیتا ہوں. میں نے اس باقی کی ویڈیو آڈیو میں یہ اتنی بات کی ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ نبوت کے ختم ہونے کا ہے، بند ہونے کا ہے. تو کیونکہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اس لیے بار ثبوت آپ کے سر پر ہے، اور آپ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور بند ہو گئی. یہ اعلان تو بہت سارے نبیوں کی امتوں نے کیا تھا ماضی میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو چونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے اس لیے اب اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے. میرا دعویٰ کوئی نہیں ہے. میرا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ جھوٹ ہے اور غلط ہے. آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں، اور دعویٰ ہے آپ کا نبوت کے ختم ہونے کا. اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مجھے 11 آیتیں پیش کر دیں اور جن کا مطلب کچھ بھی نہ نکلے. آپ لوگوں کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کریمہ، محکم آیت کریمہ سے جو قطعی نص ہو، قطعی دلالت ہو، نص صریح ہو، قطعی دلالت ہو، وہ پیش کریں تاکہ نبوت کا بند ہونا ثابت ہو جائے، جس میں نبی کا ذکر ہو، جس سے نبیوں کے ختم کرنے کا ذکر ہو، بند کرنے کا ذکر ہو، اور اعلان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ آیت پیش کریں. اپنی ذاتی تشریحات، تفاسیر، میں ان کا پیروکار نہیں ہوں. اللہ نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا کہ مفسرین کی باتوں پر ایمان لانا ہے تم لوگوں نے. تو اس لیے محکم آیت پیش کریں. عقیدہ محکم آیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، متشابہ آیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو یہ ہے آپ کے سامنے چیلنج. چلیں جی، بسم اللہ کریں. خدا حافظ. السلام علیکم. اچھا جی، آگے احسن صاحب فرما رہے ہیں ایسی ساری بد اخلاقیاں تو میں بھی آپ لوگوں کی ثابت کر سکتا ہوں، صرف آپ کی کتابوں سے ہی نہیں بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی آپ لوگوں کی کیا صورتحال چل رہی ہے اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. مثال تازہ واقعہ نداء النصر کا ہے، جس کے ساتھ محمود شاہ نے زیادتی کی اور کئی سال زیادتی کرتا رہا. تو یہ باتیں تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کرتے کراتے ہیں، لیکن فی الحال میں اس بات پہ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ اپنا عقیدہ اور اپنا موقف واضح کریے. جمیل صاحب کی اس بات کا جواب ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے یعنی کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتیاں کی ہیں، ان کے سلوک بہت برا ہے. تو احسن صاحب نے وہی ان کا جواب دیا کہ نداء النصر جو کہ مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا ناصر کی پوتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں خلفاء تھے، قادیانی کے سابق خلفاء تھے. مرزا ناصر کے بیٹے لقمان کی بیٹی ہے نداء النصر، اور مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ کی بیٹی ہے. تو نداء النصر کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک 45 منٹ کی تقریباً کال ہے مرزا مسرور کے ساتھ، جس میں نداء النصر اپنے سارے ظلم اور زیادتی بیان کرتی ہے جو اس کے ساتھ زنا کیا گیا، اس کے ساتھ جو کہ جسے آپ ریپ کہہ سکتے ہیں، زنا بالجبر کیا گیا. اور مرزا مسرور کا جو ہے وہاں پر ایک ہی موقف ہے کہ تم چپ رہو چپ رہو چپ رہو. وہ آپ پوری سن سکتے ہیں. تو یعنی کہ مرزا مسرور نے وہاں پر اس کے حق میں کوئی منصفانہ فیصلہ کرنے کی جگہ اسے بس یہی تاکید کی کہ بس تم خاموش رہو، تم چپ رہو، چھوڑ دو اسے. اور میں بھی وہاں پر جمیل صاحب سے یہی جو ہے گزارش کر رہا تھا کہ آپ اپنا دعویٰ اور اپنا عقیدہ پیش کر دیں، صرف اتنی سی بات ہے. احسن صاحب کا موقف ہمارے پاس ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے. جمیل صاحب سے ہم یہ صرف اتنا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اپنا جرائے نبوت کا دعویٰ بتا دیں. یہ پھر ایک آڈیو ہے ان کی. اور احسن صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ دعویٰ پیش کر دیں تاکہ گفتگو ہم یوٹیوب پر شروع کر سکیں. بھائی جان، ختم نبوت کا موضوع آپ کا ہے، محافظ ختم نبوت آپ ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ بھی ختم نبوت یوٹیوب گفتگو گروپ ہے. تو دعویٰ ختم نبوت کا ہے اور موضوع میں پیش کروں، یہ تو بات نہیں بنتی.
پاکستان میں جو پاکستان کا تہس نہس کر دیا آپ لوگوں نے پچھلے 50 سال میں 60 سال میں، ختم نبوت کے نام پر گھر جلائے، دکانیں جلائیں، دنیا میں اتنا شور مچایا آپ لوگوں نے، ہم نے تو نہیں مچایا. وہ عقیدہ آپ کا ہے، آپ کے ذمہ ہے اس کا ثبوت، دعویٰ بھی اور ثبوت بھی. تو کریں بسم اللہ. میں تو موضوع اور کیا بتاؤں آپ کو. اگر نبوت بند ہوگی تو پھر سارے مدعیان نبوت جھوٹے ہیں، پھر وہ کام ختم. اس لیے لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت ہی نہیں. آپ سے کتنی دفعہ میں مانگوں؟ صرف ایک آیت کریمہ مانگ رہا ہوں جس میں نبوت کے بند ہونے کا اعلان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں اللہ نبوت بند کرے. کیونکہ نبوت کو جاری کرنا اور بند کرنا اللہ کا کام ہے. یاد رکھیں اس بات کو، کسی بندے کا کام نہیں یا کسی نبی کا کام نہیں کہ نبوتیں جاری کرے بند کرے. آپ کے ذمہ ثبوت، بارے ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے نبوت کے بند ہونے کا اعلان پیش کرنا ہے. وہ ہے آپ کا ذمہ. چلیں کریں بسم اللہ. اچھا، ہمارا یہاں پر جو میرا موقف تھا وہ یہی تھا کہ یوٹیوب پر گفتگو ہو. احسن صاحب یہی کہہ رہے تھے، لیکن جمیل صاحب کا یہ تھا کہ وہ یہاں پر واٹس ایپ پر جواب چاہ رہے تھے. تو واٹس ایپ پر جواب جو تو وہ چاہ رہے تھے، لیکن وہ عوام کو دیکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ وہ لائیو چیلنج کر کے گئے تھے. یوٹیوب پر لائیو چیلنج کر کے گئے تھے کہ کوئی عالم میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، اور میں مطلب کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں گفتگو سے. تو اس چیز کا جواب جو ہے انہیں وہ یوٹیوب پر ہی ملنا تھا تاکہ ناظرین بھی دیکھ سکیں. تو اس طرح واٹس ایپ پر جواب دینے کا اس کا فائدہ نہیں تھا بات کا. وہ یوٹیوب پر لائیو ناظرین کے سامنے ہی بات ہوتی تو اس کا فائدہ تھا. آگے اب ختم نبوت کا جو وہ عقیدہ ہے وہ بار بار طلب کر رہے تھے، تو وہ میں نے انہیں بتا دیا. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ بیان کریں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر اس پر ہم گفتگو کا وقت اور شرائط طے کر لیں گے. یہ میں نے ختم نبوت کا عقیدہ ان کے سامنے رکھ دیا. اب ان سے میں نے طلب کی کہ چونکہ مناظرہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا مکالمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا اجرائے نبوت کا عقیدہ بتا دیں. اچھا جی، جمیل صاحب، اب یہ بدبخت لوگوں نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی الزام لگا دیا تھا. الزام بنا ثبوت اور دعویٰ بنا دلیل قابل قبول نہیں ہوتے. جی شکریہ، آپ نے بالآخر اپنا عقیدہ پیش کر دیا ہے. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ گھر میں گھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں. جزاکم اللہ. احسن صاحب فرماتے ہیں آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا دعویٰ پیش کرنا ہے اور کیا دلائل دینے ہیں. آپ فی الحال اپنا دعویٰ پیش کریں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا. اس پہ دلائل جیسے قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ سے ہے، اسی طرح امت کا اجماع بھی ہے. لیکن اس عقیدے میں آ کر گند ڈالا ہے وہ آپ کی جماعت کی طرف سے ہے. تو آپ پہلے اپنی اس بات کو تھوڑا سا بیان کریں کہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے. جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں. میرے مسلمات جو ہیں وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے اوپر قرآن کی آیت کریمہ حجت ہے. اپنا عقیدہ قرآن سے پیش کریں اور قرآن کریم کی محکمات پیش کریں. جزاکم اللہ. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے جمیل صاحب کا جو اصرار ہے وہ مسلسل اسی بات پر ہے کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. لیکن تو ان سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پھر درست عقیدہ کیا ہے، وہ اس پر بات نہیں کرتے. ابھی دیکھیں وہ دلیل بار بار مانگ رہے تھے. میں نے انہیں بار بار یہی کہا، یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ اس گفتگو میں کر چکا ہوں، دلیل گفتگو میں پیش ہوگی، آپ اپنا عقیدہ بتا دیں پلیز. میں بار بار ان سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، بات ختم، اور پھر ہم شرائط طے کر کے جو ہے یوٹیوب پر گفتگو کر لیں گے. پھر آپ اپنے دلائل دیں، احسن صاحب اپنے دلائل دیں گے. احسن صاحب فرماتے ہیں جو مرضی بولیں، آپ کی جان نہیں چھٹے گی، اپنا دعویٰ پیش کریں. اچھا جی، احسن صاحب فرماتے ہیں جہاں پر میں نے ان سے جمیل صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، احسن صاحب فرماتے ہیں اسد بھائی یہ اپنا دعویٰ کبھی بھی پیش نہیں کریں گے، نہ ہی دعوے کو واضح کریں گے، کیونکہ ان کا دعویٰ اور موقف نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی اجماع امت سے. اب جمیل. جناب علی، دنیا میں جہاں پر بھی دو افراد کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک علیہ ہوتا ہے. مدعی وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جو اس مدعی کے دعوے کو جھٹلاتا ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ مدعی ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں مدعا علیہ ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹا ہے. یہ ہے میرا دعویٰ. اور میں چونکہ مدعی علیہ ہوں، اس لیے مدعی علیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوے کو غلط ثابت کرنا. اس لیے آپ مجھے نئے سبق نہ پڑھائیں. آپ مدعی ہیں، میں مدعا علیہ ہوں. ختم نبوت کا عقیدہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. جزاکم اللہ.
جمیل صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا عقیدہ غلط ثابت کریں. تو بالکل وہی بات ہے، گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ اس کا رد کریں، اور اسی کو ہم مناظرہ یا مکالمہ کہیں گے. تو مناظرہ اور مکالمہ تبھی ہوگا جب شرائط باقاعدہ طے ہوں گی اور دونوں جو احباب ان کا موقف واضح ہوگا. بھائی جب گفتگو ہونی ہے تو پتہ تو چلے کہ یہ دونوں حضرات ہیں کون، احسن ارشد صاحب کا عقیدہ کیا ہے، جمیل طیب صاحب کا عقیدہ کیا ہے، وہ ناظرین کے سامنے رکھا جائے، دونوں کا عقیدہ ناظرین کے سامنے رکھا جائے، تو پھر اس کے بعد بات شروع ہو جائے، ان کا دعویٰ اور ان کا عقیدہ. احسن صاحب کہتے ہیں ان کو اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے پریشانی اس بات کی کہ ان کا اور ان کے امام مہدی کا دعویٰ ایک نہیں بلکہ اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا، آپ لوگوں نے درمیان میں آ کر اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ نبوت بند نہیں بلکہ جاری ہے، تو دعویٰ آپ کا ہے، آپ پیش کریں. احسن صاحب نے ان کا کاؤنٹر یہ کیا ہے کہ یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ میں مدعا علیہ ہوں اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ آپ کا ہے، تو احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا عقیدہ ہے، نیا عقیدہ تو آپ نے شروع کیا چاہے نبوت والا، تو آپ نے ثابت کرنا ہے. اور جمیل صاحب کے سے میں اب یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کا عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت آپ کے نزدیک صحیح نہیں، تو جو آپ کے نزدیک نبوت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں جمیل صاحب سے، شاید امید کرتے ہیں شاید وہ اپنا عقیدہ بیان کر دے. وہ ختم نبوت کا جو 1400 سال سے عقیدہ چلا رہا ہے وہ پیش کر دیں. میرے لیے تو وہ بالکل نئی بات ہے، قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں یہ بیان فرمایا کہ جو بات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے اس پر ایمان لے آؤ. اگر کوئی ایسی آیت ہے تو مجھے پیش کر دیں، میں اس کو مان لوں گا. اس لیے آپ کہانیاں نہ بیان کریں، اپنا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں. جزاکم اللہ. عقیدہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے اس گفتگو میں، آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، جب تک آپ دونوں حضرات کا، یہ میں اب جمیل صاحب سے جو ہے عرض کر رہا تھا، جب تک آپ دونوں حضرات کا کانسیپٹ اور عقیدہ واضح نہیں ہوگا گفتگو کیسے ہوگی؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو میں نے پیش کر دیا، اب آپ اجرائے نبوت کا عقیدہ بتا دیں اور پھر ہم شرائط اور موضوع ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. ہم نے اپنا عقیدہ ختم نبوت کا میں نے پیش کر دیا، اب آپ اجرائے نبوت کا عقیدہ بتا دیں. آگے جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کم از کم اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن سے. تو ختم نبوت کا عقیدہ آپ نے غلط بیان کیا ہے. 1400 سال سے نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ کم از کم نہیں تو 2500 سال سے ہے. جی خدا حافظ، السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ آپ ثابت کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ نبوت جاری ہے. بات اتنی آسان کام ہے. تو دعویٰ ختم نبوت کا آپ کا ہے، اس لیے پلیز آپ شروع ہو جائیں. بسم اللہ کریں. خدا حافظ. اچھا جی، جمیل صاحب نے یہاں پر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ 2500 سال سے عقیدہ چل رہا ہے. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے عقیدہ نیا گھر میں گڑا ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرانا عقیدہ ہے، یہ 1400 سال سے بھی پرانا عقیدہ ہے. تو یہ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ان کی جو بات ہے وہ کس طرح سے وہ ان کی بات میں تضاد آ رہا ہے. اس کے بعد احسن صاحب کہتے ہیں جی یہ میرا آخری میسج ہے، ان سے ان کا عقیدہ اور موقف واضح کروا لیں، اس کے بعد ہی میں بات کروں گا، اور اگر یہ اپنا دعویٰ یا موقف واضح نہیں کرتے تو پھر ان سے بات نہیں ہو سکتی. میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ آپ فی الحال اسے گروپ کو میوٹ کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشنز نہ، میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر یہ مان جاتے ہیں تو پھر ہم آگے جا کے کر لیں گے. ہاں جی، جب یہ اپنا عقیدہ اور دعویٰ واضح کریں گے پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گا، یعنی میں پھر آپ کو اطلاع کر دوں گا. اور اس کے بعد اب جمیل صاحب کا ایک اور میسج آ رہا ہے، یہ دیکھیں. جی میں ایک بار پھر واضح کر دیتا ہوں کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں جواب دعویٰ کر رہا ہوں، میں مدعا علیہ ہوں. دعویٰ آپ کا ہے ختم نبوت کا. آپ نے کہا 1400 سال پرانا ہے، میں نے کہا 1400 سال نہیں ہے بلکہ 2500 سال پرانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے یہ عقیدہ. تو اس لیے پہلی بات آپ نے غلط کی تھی، 1400 سال یہ عقیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنا عقیدہ ثابت کر دیں تو میں جھوٹا، میں جس جماعت میں وہ بھی جھوٹی. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، قرآن پر مبنی نہیں ہے. آپ لوگوں نے منکرین انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عقیدے کو گھڑا ہے، اس کو قرآن سے ثابت کر دیں. یہ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ میں اگر ہمت ہے تو قرآن کی صرف ایک محکم آیت سے اپنے عقیدے کو ثابت کر دیں. کتنا ٹائم جائے کیا آپ کے پاس اب تک ایک آیت نہیں نکل سکی، اور آپ گھنٹوں فضولیات میں آپ وقت ضائع کریں گے، لیکن آپ قرآن مجید کی ایک محکم آیت نہیں پیش کر سکتے. یہ تو میرا مسئلہ ہے. میں پچھلے کئی سال سے آپ لوگوں کے ساتھ متے مار رہا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ پیش کرو جس میں محکم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو کہ میں نے نبوت بند کر دی ہے.
جزاک اللہ۔ جمیل کا بھی جو عقیدہ ختم نبوت کا یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ 13 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بہاء اللہ ایرانی آیا 19ویں صدی میں، پھر آپ کا جو ہے وہ مرزا صاحب آئے ہیں، تو ان لوگوں نے جو اس عقیدے کو جھٹلایا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اب نبوت جاری رہے گی ان کے مطابق۔ تو آپ بھی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، تو پھر آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ نبوت جاری ہے یا نہیں جاری، ٹھیک ہے؟ یہ بتا دیں کہ نبوت چل رہی ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کیا مانتے ہیں کہ نبوت شرعی نبوت ہے، مطلب آپ کے جو نبی ہیں کیا نیا نبی شریعت لے کر آ سکتا ہے یا نہیں، اور کیا مرزا صاحب آپ کے لیے حجت رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی اسد صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ نبوت کے بند ہونے کا جو دعویٰ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے قرآن مجید کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور اپنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ کتنا واضح اعلان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑے واضح الفاظ میں نبوت کے ختم ہونے کا اعلان بتایا ہے، جو منکرین نبوت یہ کیا کرتے تھے بڑے صاف الفاظ میں۔ پھر ان کے اس انکار کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو، یعنی کہ اور یہ نہیں کہ کرتا تھا ان کی مذمت کرتا تھا یا ان کو گمراہ قرار دیتا تھا اب نہیں دے گا، ایسا نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا ایسی بات کرنے والے یا ایسے لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، اپنے ہاتھ سے تجاوز کرنے والے ہیں آئندہ ہمیشہ تک۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت کریمہ پیش نہیں فرمائی جس میں نبوت کے بند ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے اپنا نبی بھیج سکتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ دعویٰ آپ لوگوں کا ہے نبوت کے بند ہونے کا، اس لیے بار ثبوت آپ پر ہے۔ میں آپ کے دعوے کا منکر ہوں، میں آپ کے دعوے کو رد کرتا ہوں، اور چونکہ میں رد کرتا ہوں اس لیے میرے اوپر ثبوت پیش کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنا ثبوت پیش کرنا۔ تو پلیز آپ اپنا ثبوت پیش کریں، اپنی دلیل پیش کریں قرآن سے، اور ایک آیت کریمہ مجھ کو مانگی، میں نے کوئی 20 آیات نہیں مانگی، اتنا آسان کام میں نے کیا ہے، اس لیے اپنا وقت بھی بچائیں، میرا بھی بچائیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہاں پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ابھی ہم نے ان سے ثبوت نہیں مانگا، ابھی تو ہم صرف ان سے عقیدہ اور ان کا موقف پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور موقف وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے ان کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ یہ نہیں بتا رہے۔ اب آگے میں نے ان سے 2 ٹوک بات کی، ایک بڑا ہی آسان طریقہ، اور میں نے ان سے جو ہے بڑی ہی ایک آسان سی سمجھنے والی بات کی، ان سے صرف 4 سوال پوچھے، انہوں نے کہا صرف اس کا جواب دے دیں۔ صرف میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اپنا موقف بیان کر دیں، کیا نبوت قیامت تک جاری رہے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا یا زیادہ انبیاء آئیں گے؟ یعنی کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا یا زیادہ انبیاء آنے کی گنجائش ہے؟ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ کی شریعت کے تابع ہوگا یا اپنی نئی شریعت لے کر آئے گا؟ اس کے بعد کیا مرزا غلام احمد آپ کے مسیح موعود اور امام مہدی آپ کے لیے حجت ہیں؟ یہ 4 سوال تھے ان سے جن کا انہوں نے جواب دینا تھا، لیکن بس اب آگے دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں شاید ہمیں جواب مل جائے تاکہ ہم شرائط طے کریں۔ اگر آپ اپنی ختم نبوت ثابت کر دیں گے تو باقی باتیں ساری فالتو ہو جائیں گی جو آپ نے کی ہیں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر اگلے سوال پیدا ہوں گے، وہ پھر آپ کر لینا مجھ سے۔ تو پہلے تو آپ کے ذمہ اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے نا، تو اگر آپ سے دعویٰ ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب نبوت جاری ہے، تو پھر ہم اگلی بات کریں گے اگر جاری ہے تو وہ کیسے جاری ہے، کیوں جاری ہے، کس قسم کا نبی آئے گا، قیامت تک آئے گا یا نہیں آئے گا، یا فلاں جو ہے مسیح موعود یا فلاں جو ہے امام مہدی وہ حجت ہے کہ نہیں ہے، میرے لیے حجت ہے، سب کے لیے حجت ہے، وہ پھر بات کی باتیں ہیں۔ حجت اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نازل کردہ کلام بیان فرمایا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ میرے محترم، میری یہی عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ کلام ہے وہ آپ کے لیے نزدیک حجت ہے، ان کے وہ قرآن مجید ہے جو ہم مسلمان مانتے ہیں، آپ کے نزدیک جو ہے وہ جو روحانی خزائن ہیں وہ ایک کلام ہے۔ میں اسے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن آپ کے لیے حجت ہے، جیسے ہمارے لیے قرآن پاک حجت ہے، تو آپ کے لیے روحانی خزائن حجت ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ میں اس وقت آپ سے کوئی مناظرہ یا بحث تو کر ہی نہیں رہا کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو بلکہ کٹہرے میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں، مطلب جو ہماری ختم نبوت کی جو گفتگو ہوگی ہم کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب میں تو نہیں ہوں گا، میں تو ایک غیر جانبدار ہو کے بات کروں گا، میں تو صرف میزبانی کروں گا، میں کوئی اپنی رائے نہیں پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ پورا موقع سب کو دیا جائے گا بات کرنے کا، میں نے صرف آپ کا عقیدہ پوچھنا ہے، میں صرف آپ کا موقف پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بحث نہیں کر رہا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے یا میرا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب
کا جو کلام ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے. آپ کا عقیدہ واضح ہوگا کیونکہ ختم نبوت پہ اس دن جو ہے 2 گھنٹے بعد ہو چکی ہے. تو مزید جو دلائل بھی پیش کیے جا چکے ہیں, 2 اسٹریمز ہو چکی ہیں. تو مزید اگر آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنا موقف بیان کر دیں. آپ کا تعارف جو ہے عقیدے کے لحاظ سے کیا ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے, آپ کس عقیدے کو مانتے ہیں اور آپ کے لیے حجت کیا ہے. میں صرف یہ چیز پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد جب گفتگو ہوگی تو اس میں دلائل پیش کر دیے جائیں گے سارے. آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے مطابق درست نہیں ہے, آپ اس عقیدے کو جھٹلاتے ہیں, اسے رد کرتے ہیں, تو پھر درست عقیدہ ہے. ہم لوگ صحیح عقیدے پر نہیں ہیں تو صحیح عقیدہ کیا ہے, میں وہی آپ سے پوچھوں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے. اگر ہم آپ کے مطابق کسی غلط عقیدے پر چل رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری اصلاح کریں. جناب جب آپ کا عقیدہ غلط ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر درست عقیدہ پیش کرنے کا وقت آئے گا. تو ہم ایک وقت میں 4-5 میدانوں میں لڑائی کرنے کے بجائے پہلے ایک میدان اپنا فیصلہ کر لیں. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اگلی بات شروع کریں گے. تو اگلی بات یہ ہے, سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیونکہ نبوت بند نہیں ہوئی اس لیے نبوت جاری ہے. سمپل بات پہلی تو یہ ہے. بعد میں پھر جب آپ بند ثابت کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ بند ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ثابت ہوئی, تو اب آپ بتائیں کہ کوئی جاری ہونے کا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں ہے, وہ پھر میں پیش کر دوں گا. جزاکم اللہ. باقی بات یہ ہے کہ میرے لیے حجت اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. قرآن مجید میں یہ واضح حکم ہے کہ اللہ کا نازل کردہ کلام فیصلے کی کتاب ہے, اور اللہ نے اس میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو نبی کی حدیثیں ہیں ان سے اپنے فیصلے کرنا, یہ کہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح بیان فرمایا کہ اللہ کا نازل کردہ کلام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو احادیث ہیں وہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے. بندوں نے نبی سے منسوب کی روایتیں اکٹھی کی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ درست ہیں. تو ان میں کئی حسن ہیں, کئی صحیح ہیں, کئی ضعیف ہیں, جو بھی آپ خود ہی بندوں نے وہ درجے مقرر کیے ہیں. اس لیے وہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے, وہ فیصلہ اور حجت نہیں ہے. حجت صرف قرآن کی ہے, قرآن نے ہی بیان فرمایا ہے. تو اس لیے میرے لیے بھی قرآن حجت ہے. تو جب آپ قرآن پر بات فیصلہ کر لیں گے تو پھر اگلی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. آگے ان کا شعر ہے, خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ خدا کے قول وہ شاید اتنی درست نہیں ہے, اور اس میں یعنی کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. جمیل صاحب میرے محترم, اس دن طویل گفتگو ہوئی ہے, 2 گھنٹے کی بات ہوئی ہے, اور اس میں دلائل پیش کیے گئے ہیں. تو مطمئن ہونا یا نہ ہونا وہ تو اب آپ کی مرضی ہے, اس میں تو ہم کچھ کہا نہیں جا سکتا. میرا صرف آپ سے اتنی سی گزارش ہے, آپ صرف اپنا عقیدہ بیان کریں. عقیدہ بیان کرنے میں اتنی وہ کیا مشکل ہے. انسان کسی بھی عقیدے کو مانتا ہے وہ تو فخر سے بتاتا ہے کہ میں اس مذہب کو مانتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے. انسان کو فخر ہوتا ہے کہ میں صحیح عقیدے پر چل رہا ہوں. جیسے اگر ہم ایک عقیدے کو مانتے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور جو ختم نبوت کا عقیدہ ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمیں فخر ہے اس عقیدے پر. آپ کو اگر فخر ہے اپنے عقیدے پر, آپ صرف اپنا عقیدہ بیان کر دیں. جب ایک بات شروع ہوگی تو ناظرین کو پتہ ہوگا کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے, ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے, پھر ہی بات ہوگی نا. اس دن جمیل صاحب مفصل دلائل پیش کیے گئے ختم نبوت کے اوپر. تو آپ صرف اپنا عقیدہ بیان کریں, پھر ہم ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں, ایک ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں, اور موضوع کو شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی تو ہم اسی پر ہی ایک مناظرہ ہمارا واٹس ایپ پر چل رہا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے. اب یہی ہمارا اس وقت موضوع بحث ہے کہ ہم پہلے اس پر ایک مناظرہ کر لیتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم ختم نبوت اور اجراء نبوت پر مناظرہ کر لیں گے. جی اسد صاحب, محترم اسد صاحب, جو اس دن گفتگو ہوئی تھی وہ جو میرے سامنے جو سوالوں کے جواب دینے والے مولانا صاحب تھے وہ بنا دلیل اور بنا جواب جلدی چلے گئے تھے. شاید ان کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, یا وہ ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے جلدی میں تھے. تو جو ان کے سامنے سوال تھا اس سوال کا جواب دیے بغیر وہ چلے گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ خاتم النبیین, خاتم تے کی زبر کے ساتھ اور درمیان میں ال آتا ہے, جس کے معنی مضاف اور مضاف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کے معنی کا یا کی کے ہوتے ہیں, اور نبیین نبیوں کی جمع ہے. خاتم اور آگے کا یا کی اردو میں جس کو کہتے ہیں ال, اور نبیین, یہ 3 الفاظ ہیں. اصل میں 2 الفاظ ہیں, اور ال جو ہے وہ مضاف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان سے سوال یہ تھا کہ خاتم جو ہے یہ کون سا اسم ہے. یہ بات آپ بھی نوٹ کر لیں, کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. خاتم تے کی زبر کے ساتھ کون سا اسم ہے. اسم فعل ہے. اسم فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام کرنا پایا جائے, کسی کام کا کرنا پایا جائے. اس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. اور نبی نبیوں کی جمع ہے, اور ال کسی چیز کی پوزیشن یا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے, مضاف و مضاف علیہ کے لیے. تو سوال ان سے یہ تھا کہ خاتم کون سا اسم ہے,
اور اگر وہ اسم فعل یا اسم فاعل نہیں ہے اور اسم آلہ ہے، اسم آلہ کہتے ہیں کسی شے کو، ایسی شے کو جو کہ استعمال میں آتی ہے، تو اگر وہ اسم آلہ ہے اور ہے بھی وہ اسم آلہ عربی قوانین کے مطابق، اور اسم آلہ خاتم اس کا معنی بنتے ہیں مہر. ساری دنیا کی ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھ لیں، اس کے معنی مہر ہے. اور ال ہوتا ہے کا یا کی کے لیے، تو ترجمہ یہ بنا مہر ہے نبیوں کی. تو نبیوں کی مہر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبیوں کی مہر کا ہونا، اس میں کہاں سے انہوں نے مطلب نکال دیا کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، حالانکہ نبیوں کو جاری کرنا یا ختم کرنا اللہ کا کام ہے، کسی رسول کا کام نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اللہ کا شریک نعوذ باللہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنوں میں کہ انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا، بند کر دیا. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے آپ پر اس وقت، آپ کے عقیدے کی روح سے. تو اس پر غور فرمائیں، یہ بے بنیاد عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا تھا، وہ چلے گئے تھے، اور ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے پتہ نہیں 20 لوگوں سے، آپ کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ اگر اس کا جواب دیتے ہیں تو میری تشفی ہو جائے گی. وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں جو پچھلے دنوں اس ویڈیو میں آپ کی جو ہے لائیو اسٹریم میں جو بات جہاں پر اینڈ ہوئی تھی، اور وہاں پر وہ جواب ادھورا رہ گیا تھا. انہیں کہیں پروفیسر صاحب کو کہ اس کا جواب جا کے کلیئر کریں اور اس کا جواب دیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ نئی بحث شروع کر دیں، آپ سب لوگ مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور خاتم پے کی زبر والا خاتم جو ہے اس کے معنی ساری ڈکشنری سے دیکھیں اور اس کے معنی مقرر کریں اور پھر بیان فرمائیں. یہ ہے ساری بحث. اور اگر اس پر آپ کی بنیاد نہیں ہے تو پھر آپ کو قرآن مجید میں سے اور کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی اعلان کیا ہو نبیوں کو ختم کرنے کا. اس میں چونکہ خاتم ایک لفظ ایسا ہے عربی زبان کا جو کہ اردو کے لفظ ختم سے ملتا جلتا ہے، اس کی بنیاد پر دھوکہ دیا جاتا ہے عوام کو. یہ میرا موقف ہے اور یہ بنیاد نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے. بالکل اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ ہے غلیظ. غلیظ جو ہے وہ پکے کو کہتے ہیں، جو محکم پکا عہد جب کیا جاتا ہے اس کے لیے غلیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اردو زبان میں ہماری میں غلیظ آپ کو پتہ ہے کس کے لیے استعمال. تو اس طرح ایک جیسے الفاظ ہیں جو عربی میں بھی ہیں، ہمارے اردو میں بھی ہیں، لیکن ان کے معنی زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہماری بھولی بالی عوام ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ خاتم اور ختم شاید ایک ہی معنی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اپنے علماء سے جا کے پوچھیں کہ خاتم پے کی زبر کے ساتھ اس کے کیا معنی ہے اور خاتم نبیین کے کیا لفظی معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بہت سمپل آپ کو ساری بات کر دی میں نے، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ لے آئیں. تو پھر آپ، میں تو سیکھنے والا بندہ ہوں، تو مجھے اگر آپ سمجھا دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا. میں تو لڑنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ، خدا حافظ. جی اسد صاحب، میں اب کچھ مصروف ہوں تو میں مزید آڈیو نہیں دوں گا. آپ ان سے میری اس پچھلی جو آڈیو ہے اس کا جواب دے دیں لے کے، تو پھر شاید بات آگے چل پڑے، ورنہ مزید باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم. جی جمیل لطیف صاحب، میں بھی اپنی اختتامی بات کروں گا. اس کے بعد پھر اگر کوئی بات آگے بڑھے گی پھر ہی میں بات کروں گا، کیونکہ ہم سب کا وقت قیمتی ہے. آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور احسن صاحب کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے. ہم سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ عقیدے کا رد کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہ جب آپ لائیو اسٹریم میں آئے تھے تو آپ سائل کی حیثیت سے آئے تھے. جب ایک انسان سائل کی حیثیت سے ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے سوال پوچھنا، اور پھر جو ہے وہ جواب دینے والا جواب دے دیتا ہے. ابھی جب ایک بندہ آپ کو جواب دے رہا ہے، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ پھر باقاعدہ ایک وہ بحث یا مناظرہ اگر شروع کر دیں، وہ پھر سوال نہیں رہتا، وہ بحث یا مناظرہ ہوتا ہے. تو بحث اور مناظرے کے لیے تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ شرائط طے ہوں گی، جیسا کہ طے پایا تھا. احسن صاحب نے آپ سے جو بات کی تھی کہ شرائط طے کر لیں اور وقت طے کر لیں تو گفتگو کر لی جائے گی. اور چونکہ آپ دونوں کا مناظرہ یا مباحثہ یا مکالمہ ہو رہا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، دونوں آپ مختلف عقائد رکھتے ہیں، مختلف فریقین ہیں، اور آپ دونوں کے الگ الگ موقف ہیں. تو جب ایک مناظرہ اور ایک مباحثہ ہوگا وہ اسی بنا پہ ہوگا کہ آپ دونوں کا موقف کیا ہے، آپ دونوں کا عقیدہ کیا ہے، آپ دونوں کا جو نظریہ کیا ہے. پھر شرائط طے ہوں گی، اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی. تو اگر تو آپ ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں، سوال کا جواب آپ کو اس دن دے دیا گیا تھا. اگر آپ نے مطلب باقاعدہ اس پر آرگومنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں، ڈسکشن یا ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر برائے مہربانی ضروری ہے کہ آپ دونوں کا موقف سب کے سامنے ہو. اور وہ لائیو ڈسکشن جو ہے وہ یوٹیوب پر ہوگی، یہاں واٹس ایپ پہ نہیں. دلائل اس دن پیش کیے جا چکے تھے. تو اگر آپ اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو رد کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مباحثہ یا مناظرہ یا مکالمہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہے. آپ لوگ اپنی شرائط بیان کر دیں، اپنا موقف بیان کر دیں. اور اگر بات آگے نہیں بڑھتی تو پھر ہم اس واٹس ایپ پر جو گفتگو ہے اسی کو ہم ایک مناظرہ سمجھ تصور کر لیں گے. اس کے بعد یہاں میرا آخری میسج ہے، اب جب بھی آپ اجرائے نبوت کے حوالے سے اپنا موقف بیان کر دیں گے تو ہم پھر مزید گفتگو کریں گے. اب جمیل صاحب نے یہ ایک تصویر بھیجی ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
اچھا جی، یہ پاکستان کا ایک کاغذ ہے، سرکاری کاغذ ہے، جس شخص نے کالم نمبر 14 میں اپنا مذہب اسلام ظاہر کیا ہوا ہے اس کے لیے مندرجہ ذیل حلفیہ بیان دینا لازمی ہے۔ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں، اور یہ کہ میں کسی ایسے شخص کا کی پیروکار نہیں ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہو، اور نہ ایسے دعوے دار کو پیغمبر یا مذہبی مسلم مانتا یا مانتی ہوں، نہ ہی میں قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتی ہوں یا خود کو احمدی کہتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ تو سب کو پتہ ہے جمیل صاحب، اس میں نئی بات کیا ہے؟ اچھا جی، اب جمیل صاحب کی آخری آڈیو ہے اس گروپ میں، اس گفتگو میں، یہ سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ میں نے اپنا موقف بڑے واضح بیان کر دیا ہے، اور اس کے لیے میں نے کئی میسیجز آپ کو دیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے اوپر تصویر بھیجی ہے، یہ اس حلف نامے کی ہے جس کے اوپر دستخط کرنے سے لوگ مسلمان یا غیر مسلم ہوتے ہیں آپ کے ملک میں۔ تو یہ ہے اصل میں بنیاد، اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت بند ہو چکی ہے، تو چونکہ آپ مدعی ہیں نبوت کے بند ہونے کا، اور ختم نبوت کے آپ سب محافظ ہیں اور اس کے دائی ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت بند ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، نیا نبی نہیں بنایا جائے گا یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو میں مدعا علیہ ہوں۔ مدعا علیہ کا کام ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوے کو رد کرنا اور اس پر سوال کھڑے کرنا اور اس کا انکار کرنا اور ثابت کرنا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو مدعا علیہ کی بات جو ہے جو وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ چونکہ پہلی بات غلط ثابت ہوئی، اس لیے دوسرا موقف درست ہے، یعنی کہ نبوت جاری ہے۔ سمپل سی بات ہے اور سمپل سا اصول ہے، اس کے لیے مزید الگ سے موقف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جب بھی کسی عدالت میں کوئی مقدمہ جاتا ہے، آپ کسی وکیل سے پوچھ لے جا کے، وہاں پر دو مخالف فریق جو ہوتے ہیں وہ اپنا دعویٰ پیش نہیں کرتے، بلکہ دعویٰ ہمیشہ ایک طرف سے ہوتا ہے، مقدمہ ہمیشہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ ایک طرف سے مقدمہ ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب نبوت ختم ہو چکی ہے اور میں آپ کے اس دعوے کو رد کرتا ہوں، یہ ہے موقف دونوں طرف کا۔ تو اب اس سے زیادہ واضح اور میں کیا بات کروں؟ تو یہ میں نے اوپر آپ کو وہ جو حلف نامہ ہے اس کی پکچر سینڈ کر دی ہے۔ یہ سارے پاکستان کا مسلمان عقیدہ ہے جس پر آپ دستخط کرتے ہیں اور مسلمان بنتے ہیں، تو میں اس کو رد کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی اس پر دستخط نہیں کیے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ ختم نبوت کے جو علماء ہیں آپ کے، ان سب نے ساتھ جوڑ کے ایک متفقہ عقیدہ پیش کیا وہاں پر۔ اس عقیدے کی روح سے ویسے میں یہ اب اضافی بات کر رہا ہوں جس کا میرے پچھلے بیان سے براہ راست وہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جب آپ اس پر دستخط کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جناب غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کا چونکہ عقیدہ یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں دستخط کر کے، کہ اعلان تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن ہم مانیں گے بھی۔ تو یہ زہر ہم سب نے کھایا ہوا ہے، اس لیے مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے اس کو دیکھ کے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ آپ سارے مسلمان یا 90% مسلمان اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنا ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو پھر یہ حلف نامے میں جو آپ نے حلف دیا ہوا یہ کس بات پر ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔ باقی یہ ہے کہ مناظرہ، اب میں اور کیا کروں، پہلے یہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں پر اتنی لمبی انہوں نے جیرا کی کوشش کی اور اب کسی طرف آ نہیں رہے، تو ختم نبوت کا عقیدہ میری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ایک محکم آیت سے ثابت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کی ویسے مرضی ہے، جیسے آپ مرضی محسوس کر لیں، ختم کرنا ختم کر دیں، شروع کرنا شروع کر لیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ دوستوں اب یہ گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جمیل طیب صاحب کو کیسے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، بار بار ہماری یہ کوشش رہی کہ وہ اپنا عقیدہ بیان کر دیں۔
انہوں نے عقیدہ تو بیان نہ کیا، البتہ بہت سارے موضوعات چھیڑ دیے، حیات مسیح، وفات مسیح، قادیانیوں کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا رویہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے موضوعات انہوں نے چھیڑ دیے، لیکن جو اصل سوال تھا اس کا انہوں نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، اس پر وہ نہیں آئے۔ تو باقی آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو یوٹیوب پر لائیو وہ چیلنج دے کر گئے تھے، اور ان کا چیلنج قبول بھی کیا گیا، انہیں واٹس ایپ پر باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو بھی کی گئی، لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ باقاعدہ مناظرہ شروع کر دیا، شرائط نہیں طے کی۔ باقی یہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور رکھا کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔